السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ الہی پس مرگ میری مٹی نہ برباد جائے
پس مرگ کر دے غبار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ برادران اسلام، الحمدللہ 3 جمعے کے وقفے کے بعد پھر الحمدللہ آپ کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو جو آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدے کے مطابق حاجی صاحب نے سب ساتھیوں نے اپنی اپنی حیثیت بساط اپنے اپنے سلیقے طریقے کے مطابق سب دوستوں کا سلام حرمین شریفین بارگاہ خداوندی اللہ کے گھر میں بھی پہنچایا اور سرکار کے نگر میں بھی پہنچایا۔ اور یہ کام ہم نے ہمارے ساتھیوں نے شعوری طور پر کیا۔ ایک ہوتا ہے اتفاقاً کسی کا نام آ جائے، ایک ہوتا ہے بندہ پوری توجہ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ۔ تو جن کا نام آتا تھا ان کا نام لیا، باقیوں کا کام لیا۔ اور اس دربار میں نام کا ہی آ جانا بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے۔ تو آپ حضرات کا سلام بھی پہنچا اور قبولیت تو پھر ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا جمعۃ المبارک اسی حوالے سے ہے۔ اصل میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مکہ شریف جاتا ہے، مدینہ شریف جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں یعنی بہت سارے کرنے والے کام رہ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم بہت سارے دن لے کے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ اے بھی کرنا سی، اے بھی کرنا سی، اتھے بھی جانا سی تے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کرنے لگا ہوں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بھی حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اگر کسی عمل کی اہمیت کا پتہ ہو اور پھر بندہ کرے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد قباء میں نماز پڑھے تو اسے پورے عمرے کے برابر کا ثواب ہے۔ یہ ہمیں حصہ یاد ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اگلا حصہ جو ہم کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جو شخص میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی، میری اس مسجد میں جس نے نماز پڑھی اس کو پورے حج کا ثواب۔
یہ تسلی کے لیے کتاب میں ساتھ لایا ہوں. اس کتاب کا نام ہے فضائل مدینۃ المنورہ. لکھنے والا پرانا نہیں، نیا آدمی ہے. اس کا نام ہے الاستاذ الدکتور خلیل ابراہیم ملا خاطر العزامی. یہ مدینہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. تنخواہ گورنمنٹ سعودیہ سے لیتا ہے. عالم مدینے کا ہے. انہوں نے لکھا ہے، یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے اور میں نے اس پہ ڈیٹ بھی لکھی تھی، کب لی تھی. یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب آج بروز بدھ مدینۃ المنورہ سے خریدی 18/7/2002. یہ میں نے مدینے سے ہی کتاب لی تھی، مدینے میں ہی پڑھی تھی، مدینے میں ہی اس پہ نشان لگا لیے تھے. یعنی یہ مدنیوں کی کتاب ہے، مدینے والوں نے لکھی ہے وہی. اور یہ حدیث روایت کس نے کی؟ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں. یعنی آدمی کمزور نہیں ہے، یہ سارے چیخ چیخ کے جس کا نام لیتے ہیں بخاری بخاری. تو حضرت امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی تاریخ کبیر میں کہ جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھ لے، لفظ ہے پورے حج کا ثواب ہے. قباء میں عمرے کا ثواب ہے. ہم بھی سوچتے تھے، سمجھ نہیں آندی، جتھے یار ستا ہے اتھے کچھ نہیں تے جتھو ٹورا ہے اتھے عمرہ. تے جیڑے ویلے اے حدیث پڑھی تے پھر سمجھ آ گئی کہ جتھے سرکار نے ستے او دھرتی کائنات تو اتے. اب آپ جب عمرے پہ جائیں تو کیلکولیٹر ساتھ لے کے جائیں کہ ہون 2 پڑھ لین 1 حج ہو گیا، ہون 2 اور پڑھ لین 2 حج ہو گئے. تھوڑے تے حج ہی نہیں مکنے. کیوں جی؟ فرمایا کہ مدینے والی مسجد کا 1 جمعہ 1000 جمعے کے برابر ہے. آخر احمد ہی بندے کو لالچ تے ہے نا. 1000 جمعہ، جمعہ عید ہے. الجمعۃ عید للمؤمنین. اس لیے یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جائیں گے. نیت تے کر لو تبلیغی جماعت دی طرح. سبحان اللہ. نیت کا ثواب یہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کا پیار ہے. حضور سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تیری امت صرف نیت کرے گی تو میں ان کو نیت کا ثواب، نیت کرتے ہی فرشتوں کو آرڈر کروں گا، لکھو ثواب. اور برائی کی نیت کی فرمایا مت لکھو. نیکی کر لی 1، فرمایا کم از کم 10 لکھو. برائی کر لی تو فرمایا صرف 1 لکھو. فرشتے بھی حیران، انج دا ساڑے نال تا پیار نہیں. اے تے وہی پیار ہے جڑا جرنیلاں دا مسلم لیگ نون نال ہے.
مدینے کا ایک رمضان 1000 رمضانوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مکہ اور مدینہ مومن کی 2 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ مکہ ہے، دوسری آنکھ مدینہ ہے۔ مکہ کم نہیں ہے، مکہ کم نہیں ہے۔ کوئی کسی کو یہ غلط فہمی ہو، خدا نہ کرے۔ مکہ ہے، مدینہ۔ مشہور حدیث میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ سرکار نے جب مکہ چھوڑا تھا تو آپ نے مکہ چھوڑتے ہوئے روتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا، اے مکہ، اگر میری برادری کے لوگ ظلم اور جبر نہ کرتے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ مجھے انہوں نے مجبور کیا، تب میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آپ کے اگلے جملے آپ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر تو مجھے سب سے پیارا ہے۔ تو بڑا ہی بے ذوق آدمی ہوگا جس کو مکے سے پیار نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ مکہ کس کا محبوب ہے؟ کس کی پسند ہے؟ تے یار بھی پیارا لگتا ہے، یار دی پسند بھی پیاری لگتی ہے کہ نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا سالن، اس میں تھا کدو شریف۔ وہ ڈھونڈ کے بوٹیوں کی بجائے کدو کے وہ کاشیں ٹکڑے اٹھائیں اور پہلے ان کدو کے ٹکڑوں سے باتیں کریں۔ اور باتیں کیا کریں؟ احبو کے مینو تواڈے نال پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ کہا تواڈے نال کیونکہ میرے نبی نو پیار ہے۔ تو اس لیے مکہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ تو نبی سے پیار کرنے والے کو تو مکہ پیارا ہے۔ اب یہ چیزیں یاد رکھنا۔ لیکن آگے حضور نے اللہ سے عرض کیا، میرے مولا، جس دھرتی کو ہم نے چاہا، جس سے ہم نے پیار کیا، ہمارا پیار تو مکے والوں نے چھین لیا۔ ہمارا پیار تو مکے والوں نے، مکیوں نے ہمارا پیار چھین لیا۔ اب تو ہمیں اس دھرتی پہ لے چل جو تجھے پیاری ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہمارا پیار چھن گیا، تو ہمیں اس شہر میں لے چل جس سے تجھے پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا، آؤ پھر ہم تجھے اپنے محبوب شہر میں لے چلیں۔ تو مکہ محبوب مصطفیٰ ہے میرے مولانا، مدینہ محبوب خدا ہے۔ اصل توحید والا وہ ہے جو مدینے سے زیادہ پیار کرے۔ بڑے موحد کہلاتے ہیں۔ ہن اللہ دا پیار مدینے نال، نبی دا پیار مکے نال، تے اساں تے پھر رب والے پاسے کھلوتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ صحابہ آ گئے مدینے، حضرت بلال بھی بیمار، حضرت ابو بکر بھی بیمار۔
اب سرکار کے پاس حضرت عائشہ نے کہا میرا ابا بھی بیمار ہو گیا، بلال بھی بیمار ہو گیا، یہ کیا؟ سرکار نے مانگی دعا، یا اللہ، اے میرے اللہ، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، او اللہ جیسے ہمیں مکہ پیارا تھا مدینہ ویسے ہی پیارا کر۔ آگے اگلا جملہ کا او اشد، بلکہ اس تو بھی بہت زیادہ پیارا مدینہ کر۔ نبی کے جملے ہیں، یعنی وہ جو پیار مکے سے تھا اب ہمارے سینے میں وہ پیار، وہ قرار، وہ سکون مکے والا مدینے میں پیدا کر۔ اگلا جملہ کا نہیں، برابر نہیں، اشد، اس سے بھی شدید تر پیار مدینے کا پیدا کر۔ دوسری حدیث ہے، فرمایا اے اللہ مدینے میں برکت دے، کتنی؟ فرمایا جتنی مکے کی تھی اس کی دوہری کر کے مدینے میں دے۔ اسی سے استدلال کیا کہ مکے میں 1,00,000 ہے، اس حدیث کے مطابق مدینے میں کچھ جاہل آدمی نو کون سمجھاوے، یہ حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر بندہ 2 اور 2 4 کے چکر میں بھی جائے پھر بھی مدینہ ہی جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، فرمایا جیڑا مر سکدا ہے نا انہوں چاہیدہ مدینے مر جائے۔ جیڑا مر سکدا ہے، حضرت صاحب من استطاع، جس میں استطاعت ہے، جس میں یہ طاقت ہے مرنے کی، تو فرمایا مدینے میں مر جائے۔ سرکار مدینے میں مرنے کا فائدہ، فرمایا انی اشفعو یا اشفعو، میں اس بندے کی سفارش آپ کروں گا۔ تو مر صحیح مدینے۔ یہ نبی پاک دعوت دے رہے ہیں مدینے میں، پر آگے ایک مجبوری ہے۔ ایک بندہ تھا، حضور نے اسے اپنا کاتب بنایا، اسے اپنا کاتب بنایا۔ اللہ کرے، وہ کہتے ہیں پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ بھریا، اللہ کرے رستے چ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے، پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تھا صحابی بن گیا کہ نہیں؟ پھر کاتب وحی بن گیا، نبی کا منشی بن گیا، پر گھڑا توڑ نہ چڑھیا۔ ہائے ہائے، اکھاں لڑیاں پر توڑ نہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قاضی صاحب، اللہ۔ رسول۔ اکھاں اڑیاں لڑیاں پر افسوس کے توڑنا۔ اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ کر بھی بندہ سلپ،
مرتد ہو گیا اور حضور کی بے ادبی میں بولنے لگا گلی گلی، کہنے لگا یہ جو محمد عربی کے پاس علم ہے وہی ہے جو میں لکھ کے دیتا رہا ہوں۔ اس لیے اگر نبی کا منشی برباد ہو سکتا ہے تو لاہور کا مولوی بھی اجڑ سکتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی سند شند نہیں ہے، جو بات بتانے والی ہے وہ آگے ہے۔ مر گیا مدینے میں، کہاں مرا؟ مدینے میں برادری نے اٹھایا، جنت البقیع نہیں، مدینے کے ایریے میں، مدینے کے علاقے میں اسے دفنایا۔ شام کو دفنایا، صبح کو جو آئے لاش باہر پڑی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے وارثوں نے الزام لگایا کہ یہ سارا کام محمد عربی اور اس کے ساتھیوں کا ہے، انہوں نے اس کی لاش باہر نکالی ہے، انہوں نے اور گہرا گڑھا بنا کے پھر اس کو دبایا، لیکن اگلی صبح کو دیکھا پھر لاش باہر، پھر وہی الزام دہرایا۔ تیسری مرتبہ جب اسے اور گہرا کر کے پکا کر کے دفنایا اور اطمینان ہو گیا اب باہر کوئی نکال نہیں پائے گا، اور بندے بھی پہرے پہ لگائے کوئی آئے تو بتانا، لیکن نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، لیکن صبح کا سورج نکلا، لاش پھر باہر۔ اب انہوں نے کہا ہم نے غلط بولا، اصل میں یہ مٹی اسے قبول نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی۔ یہ نقد حدیث آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کہ جو نبی کریم کا بے ادب ہے اسے مدینے کی مٹی کبھی علل اعلان قبول نہیں کرتی۔ اور امام سمہودی فرماتے ہیں اگر کوئی بے ادب دفن کر بھی دیا جائے تو فرشتے اسے اندر ہی اندر اٹھاتے ہیں، کسی اور ملک میں دباتے ہیں، اور عاشق جو دوسرے ملک میں مر جاتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کوچہ دلدار میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے۔ یہ سعودیہ حکومت ہو یا کوئی، دبائیں جس کو مرضی آئے دبائیں، لیکن راتوں پہ تو پہرے رب کے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے بے ادبوں کو مدینہ اپنے اندر رہنے، یہ پاک شہر ہے۔ میرے نبی نے بولا قیامت تک اب مدینے میں شیطان کا زور نہیں چلے گا، یہاں شرک نہیں ہوگا۔ حیرت ہوتی ہے حضور بول گئے یہاں قیامت تک شرک نہیں ہوگا، پھر بھی یہ منہ توے صبح و شام یہ تجھے کیا نا لال رومال، یہ ہینڈ یعنی اتوں کچھ تے وچوں کچھ، یہ 2 نمبری عربی نہیں، یہ کوئی 10 نمبری عربی ہے۔ وچوں ویکھو تو کوئی لاہور دا کوئی فیصل آباد دا، اتو اچا کرتا تے اتو لال رومال، اتو نکری بنا کے انج لگدا ہے اے بھی شاہ سعود دی اولاد ہے، حالانکہ ناجائز اولاد ہے۔ شرک شرک شرک،
وہ نامرادو رسول پاک سند دے گئے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا دجال ساری دنیا میں پھرے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتوں کا پہرا ہوگا، پکڑ کے پیچھے کھینچ کے ماریں گے کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ اب ذرا یہ بھی سمجھتے جائیں، مدینہ اتھے جا کے تسی تے اسی تے ان پڑھا، اے مولانا صاحبان بھی جا کے مسجد نبوی اچ گپاں، حضرت صاحب تواڈا میں نہیں پیادا ویسے میں دیکھیا اتھے، اور پھر دور نہیں بہنا، انہاں جا کے بالکل پہلی چھتری بھی چھڑ کے۔ اس دفعہ مجھے ایک مولانا صاحب کا فون آیا کہ تجھ سے ملنا ہے، میں خوش ہوا، پھر مجھے یہ بھی کہا کہ کھانا بھی کھوانا ہے، تو میں تے نیرا لیفی گیا، اور مفت دا کھانا تے مفت دے عمرے، سبحان اللہ، کدھے تو انہوں شک تے نہیں پہ گئے، وہ ثواب تے وہی لے گئے جنہ عمرہ کرایا، میں ویسے ہو آیا، تے خدمت میری وسیم بھی کیتی تے نوید بٹ صاحب تے جنید ماشاءاللہ، اچھا سبحان اللہ، یہ سارے رل کے میں نو لٹ لیا، وہ میں جیوں گیا تے انجی آ گیا۔ تسی سمجھدار ہو بھئی جڑا پانی پیوائے گا کچھ تے وہ لے گیا، تے جنہیں تاری جتی چوکلی ادھا تے وہ لے گیا، تے جنہیں سارا خرچہ کیتا سارا وہ لے گیا، اسی جیوں دے گئے سمجھ دے آ گئے، تھوڑا سلام دے آئے۔ آہا سبحان اللہ، مفدے میں چستے بڑیے پر گھاٹے بھی بڑے جے، اللہ اکبر، اللہ کرے تو انہوں پتہ نہ لگے، ورنہ تو سن دندانوں دے اتے رکھ کے رگڑ دیا رہنا کہ آپ پہ ہوئے۔ آداب ہوتے ہیں، سرکار کا شہر سبحان اللہ، لیکن خصوصاً سرکار کا جو ویڑھا ہے نا، اس ویڑھے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہوتی، بندہ جتنا ہو سکے چپ رہے۔ ہم سے کمزوری یہ ہوتی ہے جو عموماً نہیں ہونی چاہیے، جو آپ آئندہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ وہاں آپ کے پاس فون ہوتا ہے، ادھر اذان ہوئی، ادھر فٹ فون کو آن کر کے، ادھر کوئی توجہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، کعبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اب اپنی بھی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، دوسروں کی، اسے ادھر کا کوئی ہوش نہیں، ثبوت کٹھا کر رہا ہے کہ میں یہاں۔ اذان کہیں بھی ہو، اگر بندہ اس سے جان بوجھ کر اعراض اجتناب برت رہا ہے تو فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جائے، اتنی ضروری شے ہے اذان۔ لیکن مسجد نبوی یا خانہ کعبہ شریف حرم محترم میں بندہ ہے اور وہ اس کھیل میں لگا ہے کہ اپنی ویڈیو اور ایک بنائی تو نے ہر اذان کے وقت، یہ آداب حرمین کے خلاف ہے۔ کم از کم عین حرم کے اندر کوشش کریں کہ میری باہر کی مصروفیات کم سے، میری ملاقاتیں کم سے۔ تو مجھے جو علماء کرام ملے، مجھے انہوں نے کہا دوسری چھتریوں کے نیچے آنا ہے جہاں صحابہ صفا کا، میں نے کہا بھئی میری یہ جرت تو نہیں، میں تو پیچھے بیٹھوں گا، ملنا ہے تو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ جب وہاں آئے تو مجھے کہنے لگے کہ اگے چل، میں کہ اگے نہیں پیچھے چل۔ میں انہیں لے آیا مسجد کے باہر، میں نے کہا اب بات کریں، دائرے جو رب نے بنائے اس سے تو باہر نکلے،
اب وہ جو میں خوش تھا، مجھے کھانا کھلانے آئے ہیں، مجھے کہنے لگے 12 ربیع الاول دی تاریخ دے۔ میں نے کہا کہ پاکستان میں تو 2 نمبری ہوتی رہی ہے کہ مجھے کہتے ہیں آصف صاحب کہ تینوں کھانا کھوانا ہے، اتھے گیا تینا کہ کھجور علی مسجد واسطے ٹائم دے، مفت میں کوئی چائے بھی نہیں پلاتا۔ ماشاءاللہ جو چائے بھی پلاتا ہے نا، ویسے تو کہتا ہے سرکار آئیں آپ چائے تو پیتے جائیں، چائے پی لی نا کوئی ایک گالی سنا دے۔ میں نے کہا کوئی تو ہو جو مفت میں ہمیں چائے بھی پلا دے۔ یہ تجربہ مسجد نبوی میں ہوا، وہاں بھی کھانے کا ابھی انہوں نے پیشکش کی، 7 تاریخ پہلے رکھ دی۔ میں نے کہا یہاں کیوں سوجھی ہے آپ حضرات کو تاریخ مانگنے کی؟ کہنے لگے کیونکہ سرکار دا روضہ سامنے، اتھے تے تو نہ نہیں کریں گا۔ وہ میں روٹی دے انتظار انہا میں نو پھسا لیا تاریخ دے وچ۔ اور کھانا، میں نے کہا کھانا پھر حاجی صاحب، وہ حاجی صاحب کا جو کھانا تھا، حاجی محمد نواز صاحب، جنید بٹ، اپنے حضرت محمد نوید بٹ، وسیم صاحب، منور صاحب، انہاں دا جڑا کھانا میں بھامیں دال دے اتے گزارا فرماواں، انہاں دا او گوشت تو اگے پیچھے مجالے، جتھے پکے دال اتھے انہاں حاجیاں دی ہڑتال۔ سمجھ آئیے؟ تے میں نے اتھے پتہ لگا کہ اے بھی اتھے پلن ہی گئے ہوئے نے۔ سبحان مدینے والے دا دسترخوان ہے نا۔ تو مدینے پاک میں بندہ جائے، کم از کم مسجد نبوی شریف کا وہ ایریا جو سرکار کے دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، وہاں کوشش کریں کہ اگر بات کریں تو ہولے اور ایسے بات کریں جیسے بندہ جان چھڑا رہا ہے، بندہ جان چھڑا، یہی حرم پاک کا تقاضا ہے۔ وہاں بھی بندہ جائے تو باہر نکلیں آپ، کھلا میدان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام کرتے تھے کہ جس کو دیکھتے تھے نا مسجد نبوی، اس وقت چھوٹی تھی، باتیں کر رہا ہے تو بولتے نہیں تھے، پتھر اٹھا کے مارتے تھے۔ اور ایک بندے کو مارا، بلایا، جب باتیں جو کر رہا تھا تو فرمایا تو کہاں سے آیا؟ اس نے دور بتایا، فرمایا تو مدینے کا ہوتا تو میں تجھے کوڑے مارتا۔ اس لیے اللہ آپ کو ضرور لے جائے گا انشاءاللہ، لیکن اہتمام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، مکہ سبحان اللہ، مدینہ سبحان اللہ، مکۃ المکرمہ اللہ کا گھر ہے، جس زمین کی رب نے قسمیں کھائی ہیں، اتنی عظیم زمین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر امین کی قسم، پورے شہر کی رب نے قسم کھائی، یہ مکہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس سارے شہر کی قسم، اور قسم کی وجہ بھی بتائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے یہ اس لیے پیارا ہے کہ آپ جو اس میں رہتے ہو۔ مکہ شریف وہ عزت والا شہر ہے جہاں اللہ کا قرآن مسلسل بارش کی طرح اترتا رہا۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ نے میرے نبی کی ساری اولاد مکے میں ہی تو پیدا ہوئی ہے۔ حضرت قاسم کہاں پیدا ہوئے؟
مکہ میں طیب طاہر ابراہیم پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ خاتون جنت کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ گل مک گئی، سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کا کوئی حد ہے، کوئی حساب ہے؟ گلی گلی میں حضور کی یاد بچھی ہے۔ انسان کے یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو آوازیں ہیں، یہ فنا نہیں ہوتی۔ میں بول رہا ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، میری یہ آواز اس فضا کے اندر تحلیل ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس کو کبھی کوئی کیچ کرنا چاہے تو کیچ کر لے گا کہ کوئی بولا ہے۔ تو جس سرزمین پہ حضرت آدم کا پھیرا، حضرت نوح کا پھیرا، شیس کا پھیرا، حضرت خلیل کا ڈیرا، حضرت اسماعیل کا ڈیرا، داؤد کا ڈیرا، سلیمان کا ڈیرا، 1,24,000 خود نبیوں کا سردار، ان سب کا یہاں پھیرا۔ لاہور میں داتا صاحب ہیں، میاں میر ہیں، میرا حسین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لاہور شریف کہلاتا ہے۔ اور جس دھرتی پہ حضرت اسماعیل کا مزار ہے، حضرت ہاجرہ کا مزار ہے، 70 سے زیادہ نبیوں کا مزار مکے میں ہے۔ حضور کی زندگی کے اکثر سال کہاں گزرے؟ مکے میں۔ اس لیے مکہ ہماری آنکھ ہے، مدینہ دوسری آنکھ ہے۔ مکے کی عزت سے کوئی انکار سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ سوچنا بھی نہیں، لیکن مجبوری یہ بن گئی کہ یار مکہ چھوڑ آیا۔ یہ بات ہے، آپ ذرا سمجھیں۔ مکہ بڑا پیارا ہے، لیکن نبی پاک کی دعا ہے، خود حضور کی، صحابی کی نہیں، حضور نے دعا مانگی کیا؟ اے اللہ مکے میں ہمیں موت نہ دینا۔ یہ نقد حدیث ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مجھے، جمع کا صیغہ فرمایا اے اللہ ہمیں موت مکے میں۔ یہ تو ہو گئی پہلی سند۔ اگلی حدیث یہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے مکے میں، سرکار دو عالم تشریف لے گئے، دیکھا حضرت سعد رو رہے ہیں، سعد رو رہے ہیں، فرمایا بخار کی شدت سے رو رہا ہے؟ کہا نہیں حضور، بخار کی شدت سے نہیں، اس خطرے کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں مکے میں مر نہ جاؤں۔ صحابی کسے کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو۔ چلو صحابی اگر غلطی کر رہے تھے، حضور کا فرض تھا کہ انہیں تصحیح کرواتے، سمجھاتے کہ مکے میں مرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ رو رہا ہوں کتھے مکے مر نہ جاواں۔ اے مکہ پنڈ مکو تھوڑا ہے، اے مکہ سی، لیکن نبی پاک نے بجائے سمجھانے کے فرمایا تسلی رکھ، ابھی بہت کام رب تجھ سے لے گا، تو مکے چ نہیں مرن لگا۔ تسلی دی، صحابی کے آنسو خشک ہو گئے۔ اسی لیے صحابہ، جو لفظ کہنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے، صحابہ مکے میں مرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ لفظ میں نے پورا زور دے کے کہا ہے، صحابہ مکے میں۔ دوسرا یہ بھی پسند نہ تھا سرکار کو کہ کوئی مدینے جائے، مدینے والا مکے جائے اور زیادہ دیر مکے میں لگائے۔
یہ بھی حضور کو پسند نہ تھا۔ حضرت عمر تو باقاعدہ حساب لیتے تھے کہ کوئی مدینے سے مکے کو افضل نہ کہے، باقاعدہ کتاب میں نے نقد رکھی ہوئی ہے مدینے والوں کی، اسی میں لکھا ہے، موجودہ یہ سعودیوں کا یہ عالم ہے، یہ لکھتا ہے، کہتا ہے ایک تابعی تھے، حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا اس کے بارے میں یہ مکے کو مدینے سے افضل کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی جوان، اب اسے سمجھ میں آ گئی کہ اگر کہہ دیا مکہ افضل ہے تے کتے کوڑا نہ برسے، انہیں آکھیا اے جی فلاں فلاں چیز مکے وچے، آپ نے فرمایا اوتے ہے پر کھول کے بول، انہیں پھر وہی لفظ آکھے کھول کے نہیں آکھیا۔ یہاں پر علامہ ملا ابراہیم خاطر کہتے ہیں کہ علماء اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ مکہ مدینے سے افضل ہے تو وہیں کوڑوں کی بارش شروع ہو جاتی۔ یہ حضرت عمر کے فتوے ہیں، اور ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے لال رومالیے، اے رومال مینوں تے بڑا ہی خطرہ لگدا ہے، اس واسطے میں کدے نہیں پایا۔ تے ایک اللہ والا سی تے انہیں ایک بندے نو اے رومال پایا ویکھیا، انہیں کہا اتار لا چھاڑی نو، وہ پاکستان دا ایک بزرگ سی تے بزرگ بھی سند سی، وہ بزرگ میں نو ملے تے میں اندے پیران دے تلویاں نو چوما، ہو سکتا میں چومیا ہوئے۔ وہ کسے پوچھیا سرکار اس رومال کو لو تو ہنو بڑی اوئے، انہاں فرمایا اے بے ادبان دی نشانی ہے، اس واسطے میں نے چنگا نہیں لگتا، باقی تاری مرضی۔ او دا میں نہ لواں تے کئی مولویاں دے متھے تریڑ جان گے، کیونکہ اے انہوں دے ہوتے شک کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اے لال رومالی والے کہتے ہیں جی، اور پھر پمفلٹ چھاپتے ہیں، بندے کو ویڑ جھکیڑ لیتے ہیں کہ آپ کا حج مکے میں مکمل ہو گیا، اب آپ کو مدینے جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اگر جانا بھی ہے تو مسجد نبوی کی نیت کرو، حضور کے مزار کی نیت نہ کرو وغیرہ، باقاعدہ کتابیں چھپی، باقاعدہ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ مزار والا نہ ہوتا یا یہ مزار مدینے میں نہ ہوتا کون مدینے آتا؟ آتا تو کیا لینے آتا؟ اس مدینے کی تاریخ حضور سے پہلے پیچھے پلٹیں، 2 سطر میں مورخ لکھ کے نکل جاتے تھے، کتنی؟ 2 سطر لکھی، 3 لکھی، مورخ گزر گئے، لیکن جب سے مدینے والا آیا ہے، یہ کتاب لکھی ہے نا جس بزرگ نے، اس نے ایک تفصیلاً کتاب لکھی مدینہ المنورہ پہ، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے حوصلے ذرا چھوٹے ہو گئے ہیں، پھر اپنی ہی کتاب کو مختصر کیا۔ ابھی یہ مختصر ہے، کئی جلدوں میں کئی جتنی شہروں پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن جتنی مدینے پہ لکھی گئیں، یا 2 سطروں میں سماتا تھا مدینہ، یا اب لائبریریوں میں نہیں سماتا مدینہ۔
علامہ اقبال کے عاشقانہ فتوے وہ کہتے ہیں کہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تو مارا منزل نیست، کہ آقا آپ نے حکم دیا ہم مکے چلے گئے، اگر آپ حکم نہ فرماتے ہم مکے کیا لینے جاتے؟ یہ ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کی دعا تو آپ کو یاد ہوگی، آپ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک لیکن واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ یا اللہ دو دعائیں میری قبول کرنا، ایک تو مجھے سکی موت نہ دینا، موت دینا تو شہادت کی دینا، اور موت دینا تو مدینے کے باہر نہ دینا۔ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، منگ دے شہادت ہوتے میدان دی بجائے مدینے وہ شہادتاں تے میدانہ چوندیاں جنگاں چوندیاں، وہ آدھے نہیں میدان اچ نہیں یار دی نگری وچ میں نو موت چاہی دیئے، چاہی دی بھی شہادت دیئے، چاہی دی یار دے کوچے چے۔ رب قبول کر لئی، انہیں آکھا لے پھر موت بھی شہادت دی دیوان گے بھی یار دے مسلح دے ہوتے۔ یہ فاروق اعظم ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسرت تھی کہ کوچہ دلدار میں تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے کوکب امرا دیدہ بیدار بخش، کوکب امرا دیدہ بیدار بخش، مرقد در سایہ دیوار بخش۔ ربا ساڑی قسمت دا ستارہ بھی بلند کر دے کی، کہتے ہیں مرقد در سایہ دیوار بخش، کاش کے تیرے دیوار دے سائے تلے سنو قبر دی تھوڑی جی جا مل جائے۔ اس لیے صحابہ مکے میں مرنے کو پسند، سرکار مکے میں مرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر کمال یہ ہے مدینہ اس لیے کمال ہے کہ اب ذرا حدیث سنیں، ایک حبشی تھا، کیا تھا؟ حبشی، اس کا جنازہ آیا اور اس کا جنازہ پڑھا گیا، مدینے کی سرزمین میں دفن کیا گیا۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ حضور حبشی، کہاں کا ہے؟ فلاں جگہ کا۔ دفن کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں۔ اب ذرا دلیل دے رہا ہوں، مدینے میں۔ سرکار نے فرمایا اسے ہے حبشی، ہے حبشے کا، دفن مدینے میں ہو رہا ہے۔ فرمایا اسے اس کے خمیر کی مٹی کھینچ کے لے آئی ہے۔ اب حدیث اور قرآن دونوں کو ملائیں، نتیجہ یہ نکلا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ دوسری حدیث یہ ہے، سرکار نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں سے پیار کرتا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے روح کو بدن سے جدا کرتا ہے، وہ زمین خدا کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو سرکار کا وصال حجرہ عائشہ صدیقہ میں، جہاں آج گنبد خضرا ہے، جہاں آج میرے نبی کا ڈیرا ہے، یہیں سے اٹھا میرے نبی کا خمیر ہے، اور یہیں پہ سویا صدیق اکبر پیر ہے، اور یہیں پہ سویا عمر فقیر ہے۔ اب تو مان لو ان تینوں کا ایک ہی خمیر ہے، رب علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب آج
ملنے والے ملتے ہیں، مل کے آخر بچھڑ، ہر ملاقات کا انجام جدائی، ہر ملاقات کا انجام ہے کہ نہیں؟ تسی ان کس طرح ڈٹ کے بیٹھے ہو، سلام اساں پھیرنا تو پھر تسی بھر کر دیا، نظر ہی نہیں آنا، جتی بھی دوسرے دی لے جانی ہے، کیوں جی؟ ٹر جانا ہے، اتھے بہنا ہے، تساں ٹر جانا ہے۔ ہر ملاقات کا انجام جدائی ہے، لیکن تین ایسی ذات، بڑی لمبی ہو گئی ملاقات، نہیں سمجھے؟ ایک گھڑی دو گھڑی، یار مل جاوے تے عقیدہ جانی رات رہ پاؤ، منگ دے یہاں پر منگ دے ایک ہی رات، جانی رات رہ پاؤ سانگا خدائیے، جانی رات رہ پاؤ سانگا خدائیے، متول نہ ٹکروں جندڑی پرئیے، متول نہ ٹکروں جندڑی پرئیے، ہن شام ہے شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھائیں ونی فجری کو، جے یار مل جاوے تے انہوں کی عقیدہ ہے کہ رات تا ٹک پائے، سویرے ونی پیا سویرے ٹر جاویں، کیا ہون شام ہے، نیرے بے ذوقے نہ ہو نا، ہون شام ہے شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھائیں ونی فجری کو، میں کانڈھے پھیرن جاگے دے آج سیج سوہائیں ونی فجری کو، میں کانڈھے پھیرن، اے علامہ صاحب انہوں نے سمجھ کو نہیں آئی، اے نعرہ لا کے نا تے اپنی ہو جڑی یہ خفت مٹانا چاہتے ہیں، میں کانڈھے پھیرن جاگے دے، پیر جی او مولانا روم کے خلیفہ جی، سبحان اللہ، یہ پیر جی مولانا روم کا پورا نقشہ اس لیے بنا کے آئے ہیں کہ انہیں میں نے کہا کہ مولانا روم کا عرس اسی مہینے میں ہے، بندہ ذوقل ہے، انہیں آکھیا کوئی مناوے نہ مناوے میں منان لگا، اے تو انہوں اتو پیر لگ دے تے اے دے مربے بھی ہیں، اے یا میرے نال لب دے یا مربیاں تے لب دے، تے میں نو آکھن لگا جے انج گا لینا میں چندہ کسے کو نہیں لینا، میں مولانا روم دا عرس منانا ہے، وہ بھی چونگ شریف ہے، تے مسجد پانچ گرائیں، تے میں آکھے بلانا کنو ہی، انہیں آکھے ظاہر ہے، انے کرن خرید تے مڑ مڑ دے میں نہ پڑے، تو 25 تاریخ انہوں نے پیر والے دن، آنے والا پیر پانچ گرائیں چونگ میں مولانا روم کا عرس، عاشقوں کے اثرات دیکھیں، آپ کونیا میں سو رہے ہیں عرس چونگ میں ہو رہے، اللہ میں کانڈھے پھیرن جاگے دے، کانڈھے دا مطلب ہوندے انویٹیشن کارڈ، انہوں کیا دن کانڈھا، کیا دن کانڈھا، کنوں صدا، او آخدہ اے پہچان اللہ اپنے سونے نو کہ میں دنیا وچ صدا دے دیتا ہے کہ میرا یار آج آیا ہے،
میں کانڈے پھیرن جاگے دے، جاگے دا مطلب ہے اج ساری رات نہیں سونا۔ میں کانڈے پھیرن جاگے دے تے میں پھلاں دی سیج بھی بنا رکھی ہے تے تو اج رات میں بھی جاگ ساں تے دنیا نو میں بلایا ہے تے تو سیج دے اتے کرم فرما۔ میں کانڈے پھیرن جاگے دے اج سیج سوہائیں ونی فجری کو دیکھیں لوگ میں کو تان کرے سن نہ لوگ کھلائیں ونی فجری کو ناشاد اے سانگ نئی نت بن دے وڈی مدت تو آئی ونی فجری کو نت نت ہاتھ لگدا نہیں تے اے کرما والا ویلا پتہ نہیں نال سبب دے پھر کدوں ہوئے گا میلا۔ اس لیے میں حدیث کون سی بیان کر رہا تھا؟ انہوں نے دعائیں مانگی، حضرت ابو بکر صدیق نے دعا مانگی تھی، بلکہ پھر انہوں نے التجا کی تھی کہ مجھے کوچائے دلدار میں لے جانا، ایک آواز ضرور لگانا۔ آخر کوئی بات تو ہے، اسی لیے سب کی خواہش تھی مدینہ۔ حضرت امام مالک کے پاس خراسان کے گھوڑوں کی قطار تھی، خراسان کے گھوڑے۔ امام مالک امیر آدمی ہو گئے تھے، پہلے گھر کی چھت بک گئی تھی، پھر جس وقت وہ کیا ہوتے ہیں تحفے تحائف ہدیے ملنے شروع ہوئے تو پھر حالت یہ بن گئی کہ مصر کے خچروں کی قطار، مصر کے خچروں کی قطار، خراسان کے گھوڑوں کی قطاریں، مدینہ المنورہ کے ارد گرد دولت کے انبار۔ لیکن حضرت امام مالک نے امام شافعی کو کہا سارے گھوڑے لے جا، سارے خچر لے جا۔ انہاں کیا ایک تے رکھ لو، انہاں کیا کس واسطے؟ انہاں کیا آخر کم مان گے۔ فرمایا کہ تسی کدے مدینے چ گھوڑے تے نہیں چڑھے، اپنے خچر تے سوار نہیں ہوئے۔ امام مالک نے رو کے کہا اس سرزمین کو سواریوں کے سموں سے روندتے ہوئے شرم آتی ہے جس زمین میں میرا مدینے والا پیدل چلا۔ ادب والے یہ ادب کرتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے، پر یہ امام دارالہجرہ ہے۔ خلیفہ ہادی آیا، اس نے 1000 دینار پیش کیے، پھر کہا بغداد چلو، فرمایا نہیں جاؤں گا۔ پھر ہارون الرشید آیا، اس نے پہلے 3000 دینار نظر پیش کیے تاکہ ذرا نرم ہو جائیں، پھر بیٹوں کو لے کے خود آ بیٹھا، کہنے لگا خیز در دار الخلافہ خیمہ زن، لال تاکہ بند اندر یمن، اٹھئے دار الخلافہ کیپٹل میں چلیے۔ مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، وزیر مشیر چودھری راجے خاجے سارے سامنے بیٹھیں گے، آپ تقریر کریں گے، مزہ آئے گا۔ مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، خیز اٹھئے چلیے میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ تو 3000 دینار لگتا ہے اسی لیے بھیجے تھے۔ خلیفے کو بلایا، فرمایا اٹھا 3000 دینار دے بادشاہ کو، فرمایا رکھ اپنی دولت۔ مدینے سے جدا کرتا ہے، مدینے سے مجھے جدا کرنا چاہتا ہے، جو جملے کہے وہ عجب ہیں۔ فرمایا یہ تو تیرے 3000 دینار، یہ تو تیری چھوٹی سی مملکت ہے، اگر تو کل کائنات اٹھا کے مالک کی گود میں ڈال دے، میں ایک گھڑی بھی مدینے کی جدائی کو برداشت نہ کروں۔
علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری نے اسی بات کو اپنی زبان میں نظم کیا. وہ کہتے ہیں بادشاہ کو جواب کیا دیا حضرت امام مالک نے؟ فرمایا تو بادشاہ ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، لیکن من مصطفیٰ را چاکرم، میں تیرا نوکر نہیں، میں مدینے والے کا نوکر. ایک مسجد دے مولوی دی ہے جرت، مصطفیٰ را چاکرم نیست جز سودائے اندر سرم. کہا میرے سر میں اگر سودا ہے تو مصطفیٰ کا سودا. تو می خواہی کہ آیم بردرت، بندہ مولا نہ گردد چاکرت. تو چاہتا ہے مدینہ چھوڑ کے تیرے دارالخلافے میں آ جاؤں؟ فرمایا ہم آزاد لوگ ہیں، ہم مدینہ چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے. بڑا عجب بات کہی. کہا زندہ، تسی زندہ ہو یا وصال فرما گئے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ. زندہ از تقبیل خواب یسربم. فرمایا امام مالک نے میں تو زندہ از تقبیل خاک یسربم، میں تو زندہ ہی اس طرح ہوں کہ مدینے کی مٹی چومتا رہتا ہوں. مدینے کی خاک میری زندگی کی ضمانت ہے، مدینہ چھوڑ کے مر نہیں جاؤں گا. زندہ از تقبیل خاک یسربم خوشتر آمد از روز عراق خوشتر آمد شبم. فرمایا تیرے دن بغداد کے، مدینے کی راتیں ان سے اعلیٰ ہیں. تیرے اجالوں کو میں دیکھوں، تیری روشنیوں کو میں دیکھوں، تیری رونقوں کو دیکھوں، مدینہ چھوڑ دوں. لیکن مدینے کے آداب بڑے عجب ہیں. آپ کو پتا ایک بہت بڑے ولی تھے، نام تھا حضرت قلندر جلال آبادی. کیا نام تھا؟ بندہ بھی قلندر، قلندر موجی قلندر، جلال آباد ہندوستان پاک اس بر صغیر کے رہنے والے. اللہ پاک نے کرم فرمایا، قلندر مدینے آیا. قلندر مدینے آیا. سامان جس وقت اتارا گیا، ایک مدینہ پاک کا رہنے والا، پہلے غریب لوگ تھے مدینے کے، ایک غریب جو کلی تھا، اس نے قلندر جلال آبادی کا سامان اٹھایا، لیکن سامان میں سے ایک پیالہ کھسکا ٹوٹا. قلندر کو جو جوش چڑھا، ہاتھ اٹھا، مدینے کے کلی کے چہرے پہ لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قلندر کی شان یہ تھی کہ جب بھی دل اکتاتا تھا آنکھیں بند فرماتا تھا، سامنے مدینے والے کا حسن آتا تھا. یہ قلندر کی شان تھی. لیکن جب مارا نہ تھپڑ مدینے کے کلی کو، قلندر کی کلی رول گئی. رات ہوئی مدینے کا، یا جلال آباد میں زیارت ہوتی تھی، مدینے میں محروم. درود پڑھے، نفل پڑھے، جھولیاں پھیلائے، یار مکھ نہ دکھائے. خوراک تھی دیدار پر روس گیا یار. اٹھ گئے گوانڈو یار، ربا ہن کی کریے. بلے شاہ پیارے باجو رہے اروار نہ پار، ربا ہن کی کریے. قلندر 15 دن نہ پیا نہ کھایا نہ آنکھ لگی، تڑپتا رہا، مدینے کی گلیوں میں ٹکرے مارتا رہا. لوگ ترس کھاتے، گرا ہوا پاتے، بال غبار آلود، حالت بے سدھ. پانی لوگ پلائیں، پھینک دے پانی، میں رول گیا، میں اجڑ گیا. برباد بھی ہوا تو مدینے میں، اجڑ بھی گیا تو مدینے میں. جہاں دنیا آباد ہوتی ہے میں وہیں لٹ گیا.
میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں، میں اس کی فصل بہار ہوں، پہ فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی دو پھول چڑھائے کیوں، میری حالت یہ ہے 15 دن گزر گئے، اللہ کے ولی آئے، اللہ کے ولی آئے، دعا دے کے گزر گئے، رو کے گزر گئے۔ کسی نے کہا قلندر تیرے مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں، کیونکہ تو نے جو کام کیا ہے مدینے کے کلی، تو نے مدینے کے کلی کو تھپڑ مارا، وہ کلی تھا پر تھا تو مدینے کا۔ ایک اللہ کا کامل ولی آیا، روتا دیکھ کے تڑپتا دیکھ کے ترس کھایا، کہا میں تجھے علاج بتاتا ہوں، کہا کرم فرما، کہا جنت البقیع کا علاقہ ہے نا، جب دور ہوتا ہے صبح کا اندھیرا، ہلکی ہلکی سی سیاہی، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، ایک پردہ پوش خاتون آتی ہے، آ کے گنبد خضرا کے سامنے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی، نہ عورت نہ مرد کوئی قریب نہیں جا سکا، لیکن قبولیت کی اس کے پاس وہ طاقت ہے، اگر وہ ایک نظر کرم کر دے تیرا بیڑا پار ہو سکتا۔ کلندر تیری بگڑی بن سکتی ہے، لیکن اس بی بی کو کسی طریقے سے اپروچ کر، اب مرتا کیا نہ، ضرورت مند تو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، اس کو تو آگ لگی تھی آگ۔ اب صبح کا سویرا، ادھر نماز ختم ہوئی، یہ تڑپتا روتا بلکتا آیا، آ کے اپنے آپ کو گرایا۔ اچانک ایک عزت مآب عفت مآب خاتون نے کرم کمایا، جو اپنے کپڑے میں لپٹی ہوئی چادر میں، جس کو کوئی دیکھ نہ پائے، اس کی نظریں حضور کے گنبد سے لگی ہوئی۔ قلندر دور جا کے پڑا، اب جو پاگل اپنے آپ میں نہ ہو وہ چیخے نہیں تو کیا کرے، جب اس کی چیخیں نکلی بی بی کی نظر پڑی، اور بی بی نے تکتے ہی کہا قلندر یہ مدینہ ہے۔ غلطی یاد دلائی، قلندر جلال آباد نہیں، یہ مدینہ ہے۔ اب وہ وہیں پھڑ کے معافی کرم جب تڑپتا رہا، بی بی نے 3 مرتبہ قلندر یہ مدینہ ہے۔ ترس آیا، بی بی نے فرمایا کیف، ٹھہر، آدھی بات بن گئی، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، آس بھی لگ گئی کہ شاید بگڑی بنے، اور ایک ہی طلب تھی کہ مدینے والے کا مکھ نظر آئے، یار کا دیدار ہو جائے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ماہی بے آب، مچھلی بے پانی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اچانک بی بی کا وہ چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھا، ایسے حضور کے روضے کی طرف گیا، فرمایا قلندر شوف ھذا رسول اللہ، قلندر وہ دیکھ کملی والا۔ مدینہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اے راہ روے قدم آہستہ ترنے، اے مدینے میں آنے والے مسافر پیر ذرا آہستہ رکھ،
چو ماں ہر ذرہ او درد مندست، جس طرح تیرا دل نبی کے عشق میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی بھی حضور کے پیار میں زخمی زخمی۔ یہ طے شدہ بات عرض کر رہا ہوں، مدینے کی مٹی، مدینے کے پتھر، مدینے کے درخت، مدینے کی ہر شے میرے نبی سے پیار کرتی، ہر شے، حیوان، انسان، پتھر، نباتات، جمادات، ہر کسی کو پتا ہے کس کی ہے یہ ذات، ہر چیز میرے نبی سے پیار کرتی ہے۔ یہاں کے بندے، وہاں کی بلیاں بھی مہذب ہیں۔ وہاں میں ایک دن ایک ہوٹل پہ میں، چودھری منور صاحب، نوید صاحب، جنید صاحب، وہ میں نے بلی شریف تشریف لائی، میں نے بلی کو پہلے ڈالا روٹی کا ٹکڑا، وہ ایو جی نازک مزاج انہیں منہ ہی پھیر لیا، انہیں آکھے تواڈا یہ بچہ میں نہیں کھاندی۔ وہ میں نے کہا بلیاں جو ہوتی ہیں چلو روٹی نہیں کھاتی، مدینے کی بلی ہے، تو میں نے پھر وہ جو بوٹی کھائی، تھوڑی سی ہڈی بچی وہ پھینکی، اس نے دیکھا گوشت آپ کھا گئے، ہڈی میں نے انہیں وہ بھی نہیں کھاتی۔ وہ پھر میں آکھیا ہوں اسی بھی تے مولوی ہاں، جن آپ کھادا منگ کے انہاں منگتے مارے ٹنگ کے۔ کہ تو میری برادری ناراض ہی نہ ہو جائے کہ اپنے آپ نو ہتھوڑے ماری جاندہ۔ سبحان اللہ۔ وہ تھوڑی دیر گزری تو میرے ساتھ پتہ نہیں ان دوستوں میں سے وہ بلی جو ہے نا، وہ میز کے نیچے آئی اور آ کے بڑے آرام سے میرے گھٹنے پہ، جیسے کوئی کسی کو متوجہ کرتا ہے نا، بالکل چھوٹے بچے کی طرح آ کے ناخن نہیں پاؤں رکھ کے کہ تو تے روسی گئے ہیں میرے نال کچھ کر۔ میں کہ جی یہ مدینے دی بلی ہے تے مدینے دے کبوتر۔ امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کبوتر ایک تو اتنے مہذب کیوں ہیں، اتنے کبوتر ہیں، میں توڑے تو بھی صدقے جاواں تُسا سارے جنہیں بھی دیتے نا، چودھری منور صاحب دی وہ صندوق کھولی وچو چھولے نکلے، وسیم چشتی دا تھیلا کھولیا وچو چھولے، بھی کنوں پانے نے کبوترانوں، اور کئی واری سٹن مکے پھر نہیں سمجھ آئی تے میں نو غصہ بھی آیا تے حسد بھی ہویا، رشک بھی ہویا کہ اے ہزارہ میل اتھے جڑے ہیں نے ہیں بھی پرندے کبوتر، انہا واسطے تے او پاکستان آلیاں تو انہوں پیسے بھی دیتے تے تسی چھولے بھی اتھو چوک کے لے آئے ہو، اساں چنگے بھلے بندے ہیں، ساڑھے واسطے کسے کچھ نہیں دیتا۔ غصہ تے بندے نو آندہ ہی ہے نا جی، کیا بات ہے۔ امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ ان کبوتروں کو یہ سلیقہ سکھایا کس نے ہے کہ اتنی کثرت ہے، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا، مارتا نہیں ہے، لیکن نہ کبھی گنبد خضرا کے اوپر سے جاتے ہیں نہ کبھی کعبے کے اوپر سے جاتے ہیں۔ یہ سلیقہ انہیں کسی یونیورسٹی کے پروفیسر، کسی مسجد کے مولانا نے نہیں سکھایا ہے، یہ سلیقہ انہیں عشق نے سکھایا۔ اور عجب یہ ہے، امام ابن حجر مکی کہتے ہیں اصل میں اتنی کثرت کیوں ہے کبوتروں کی، وہ کہتے ہیں یہ اولاد ہے، یہ اولاد ہے ان دو کبوتروں کی، یہ اولاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اللہ اکبر۔ اے اصل تواڈی غیرت نو چیلنج دیتی جاندا ہے پیر، وہ پہلے ویکھدا رہیا ہے کہ اے ستے نے کہ جاگ دے نے، نیری واہ واہ نے کہ کچھ بھی نہیں۔
واہ پیرا بڑا کم کتے اج یہ اگلے جمعے بھی تیار ہو کے آن گے سبحان اللہ تو انہوں پتہ نہیں لگا پیر کی کر گئے اللہ اکبر اصل انہیں سن لیا ہے جنہ آپ کھادا مانگ کے انہیں منگتے مارے ٹانگ کے انہیں آکھیا تو غلط آکھے ایل ہے دو ہی کبوتر تھے کتنے تھے غارے سور پہ جنہوں نے آکے انڈے دیے تھے رب نے کہا لو پھر تساں یار دا پہرا دیتا تے توڑے پہرے اسی دے مانگے تے میں آخدہ ہوں او مسلمانو او کبوتر جنہ یار دی غار تے انڈے دیتے تے کافرانو انہاں نے یار نو کافران تو چھپایا انہاں دے واسطے تے پاکستان تو چھولے لے جان دے ہو انہاں دا کیونکہ تعلق رسول دے نال ایوے تے جیڑی اولاد نبی دے تن وچوں تے بدن وچوں انہاں دا اتنا ہی قدر کر لو جتنا کبوتران دا کر دے ہو ظالم و محبوب کا حق تھا یہی ظالم و محبوب کا حق تھا یہی کہ محبت کے بدلے نفرت کیجئے کیا سرکار کا یہی حق تھا کہ تم حضور کی اولاد سے نہ پیار کرو الٹا فتوے لگاؤ نبی کی آل پر نبی کی اولاد پر پھر تمہارا کبوتروں سے پیار کرنا کس کام کا اگر کبوتر لائق احترام ہے تو نبی کا صحابی نبی کی آل اس سے کروڑ درجہ زیادہ لائق احترام لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر ساری یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں علماء میں بھی بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں ایک صاحب جانان تھا نام مولانا عبد الرحمن تھا علاقہ اس کا افغانستان تھا لگتا ہے پٹھان تھا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جب یار کے عشق نے ستایا مولانا نے حج کا پروگرام بنایا لیکن مکے جانے کی بجائے اس نے کہا اب جائیں گے یار کے کوچے میں جس وقت وہ آنے لگا مدینے تو اندر لگی تھی آگ یہ صدائیں ان کی تھی تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ حضور آپ کی جدائی نے میرا جان جگر جلا رکھا ہے بتا تیری یاد بنا میرے من میں کیا رکھا ہے یہ وہی جامی ہے جو کہتا تھا سگت را کوش جامی نام بودے یا رسول اللہ کاش کے تیرے در کے کتے کا نام جامی ہوتا آپ اپنے کتے کو بلاتے بھاگا بھاگا میں آتا ہند سندھ پنجاب بر صغیر بنگلہ دیش سری لنکا دنیا کا کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک مولانا جامی کی کتابیں پڑھ نہ لے علماء کا شہنشاہ یہ
ٹکے ٹوکری ہو جائیں مولوی اگر جامی کو نہ پڑھے تو حضرت اتنا بڑا علامہ زمان عاشق دوران کہہ رہا ہے کہ مکن زی دائرہ بیرونم اے دوست مگو جامی سگے این آستانہ نیست. کہتے یا رسول اللہ انج نہ آکھو کہ جامی ساڑا کتا نہیں مگو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نور خطیب العصر نور خطیب العصر مگو جامی سگے این آستانہ نیست. حضور انج نہ آکھو کہ اے ساڑا کتا نہیں. آگے آکھیا مکن زی دائرہ بیرونم میں دوست مینو اپنے کتیاں دی اس لین وچ رہن دیو. آج ٹکے ٹکے کے ملوانے ٹکے ٹکے کے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہیں. اوہ تو مدینے کا کتا نہیں مدینے کے کتے کے پاؤں کی خاک بھی تجھ سے اعلیٰ ہے. خاموش خاموش سائم کمینے آوے کریں ریس مدینے دے کتیاں دی. چپ سائم کمینے آوے کریں ریس مدینے دے کتیاں دی. واہ ایک اور عاشق تھا وہ کہتا ہے کہ یا واسطہ دے پنج پاک دا توں یا واسطہ دے گڈ ستیاں دا ہڈ گھیل غلام دے دور نہ سٹ ہے حق محبوب دے کتیاں دی. جامی شیخ عالم فاضل علماء کا پیر علماء کا استاد کہتا ہے مگو جامی سگے این آستانہ نیست. سونے اے نہ آکھیا کر کہ ساڑے دردہ جامی کتا نہیں. مکن زی دائرہ بیرونم میں دوست مینو اس قطار وچوں باہر نہ رکھ مینو اپنے کتیاں دی قطار وچ رہن دے. دور دور کریں لہاں جا نہ کائی تو کریں بھنی عام دی ہاں. اے لونگڑ کتی نام میرا اے لونگڑ کتی نام میرا تیرے درتے پئی کرلام دیاں. یہ مدینہ ہے علامہ جامی لیکن ادھر سرکار دو عالم عشق عشق ہے. حضرت جامی کہتے ہیں کہ گر قطرہ درد دل جامی گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغانی سینہ سوزاں دل تپاں ماہی ز آب آید بیروں. علامہ جامی کہتے ہیں جیڑی عشق رسول دی اگ میرے سینے دے چلے وچ پئی بھڑک دیے اے دی ایک چنگاری سمندر وچ جا پئی سمندر دے پانی نو اگ لگے گی مچھلیاں پھڑک پھڑک کے باہر جا پین گی. انہیں رکھے سکے ملوانے مر جانے نو کی پتا اے لفظاں دے چابے کرنے آلے انہاں نو کی پتا. جامی کہہ رہا ہے کہ گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغانی اگر جامی دے دل وچ لگی عشق رسول دی اگ او دا ایک قطرہ ایک چنگاری جا پئی دریا وچ سینہ سوزاں دل تپاں ماہی ز آب آیت بیروں سر سر کے مچھلیاں دریا دیاں باہر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ خان محمد قادری عاشق رسول. جامی چلا
جامی چلا۔ ادھر سرکار نے گورنر مدینہ کو کہا اس رنگ میں، اس ڈھنگ میں ایک عاشق آ رہا ہے، روک اسے۔ میرے جیسے منہ کالوں کو اجازت، عشق والے کو روک لو۔ انہیں آکھیا انہیں جامی نو روکے ہے، ایک چھیڑو سی بکریاں والا، انہیں آکھیا بکریاں میں چی لکا کے لے چل، اسی رنگ وٹا لیندے ہیں، اسی کی روپ وٹائے یار تیرے ملنے، اسی کی روپ وٹائے یار تیرے ملنے نو۔ پھر حضور خواب میں آئے کہ وہ اس شکل میں آ رہا ہے، پکڑ کے سپاہیوں نے سختی کی، روکا جو ہے، پھر پلٹا کے پیچھے لے گئے۔ یاروں نے کہا تیری بدقسمتی، تو مردود جو ٹھہرا، تو مردود جو ٹھہرا، چل جا پیچھے، ہم مقبول ہوئے اس لیے جا رہے ہیں۔ اگلی رات آئی، مدینے والے نے گورنر کو بولا اوے سختی نہ کر، مردود نہیں، اسی کی وجہ سے سب قبول ہیں۔ کہا سونیا پھر کی ہویا؟ فرمایا انہوں آکھیں رات دے پردے دا سہارا لے کے آ۔ آگے کہتے ہیں کہ اے نہ ہوئے تو آویں تے تیرے عشق دی آگ بھڑکے تے شریعت دا پردہ پھٹے تے سانو احمد رفائی دی طرح تینو ملن واسطے قبر تو بارہ نہ پوے۔ ایسے بھی عشاق گزرے ہیں سینہ چاک، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اے اللہ تھوڑا سا عشق رسول کا ذرہ ہمیں بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔